یونیک ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس زمانے میں گھڑی یا ٹائم پیس ایجاد نہیں ہوئے تھے، اس زمانے میں سحری کے بند ہونے کا اندازہ کیسے کیا جاتا تھا؟ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ گھڑی کی ایجاد سے پہلے کے زمانے کے لوگ صبح صادق اور اس سے بھی پہلے طلوع ہونے والی صبح کاذب کو جانتے تھے، اور اس کے لیے ایک بندہ مقرر ہوتا تھا جو اونچی جگہ پر بیٹھا رہتا تھا اور مشرقی افق کو بغور دیکھتا رہتا۔ جیسے ہی وقت ہوتا اذان دے دیتا۔ مثلاً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سب سے اونچے مکان کی چھت پر بیٹھ جاتے اور افق دیکھتے رہتے اور وقت ہونے پر اذان دیتے۔ اور آج بھی فقہ کی کتابوں میں صبح کاذب و صادق کی علامات لکھی گئی ہیں۔ صبح کاذب وہ سفیدی ہے جو افق مشرقی پر عمودی شکل میں نمودار ہو اور کچھ دیر بعد غائب ہو جائے اور دوبارہ مکمل اندھیرا ہو جائے، اور صبح صادق وہ ہے جو صبح کاذب کے غائب ہونے کے کچھ وقت بعد افق مشرقی پر ارزن نمودار ہو اور پھیلتی ہی چلی جائے۔ صبح کاذب کے بعد بھی کھایا پیا جا سکتا ہے، لیکن صبح صادق جیسے ہی نمودار ہونا شروع ہو، کھانا پینا بند کر دیں اور صبح صادق مکمل نمودار ہونے کے بعد نماز پڑھیں۔ اور چونکہ روزانہ کا معمول تھا، اگر کسی دن بادل یا افق دکھائی نہیں دیتا تو اس موزن کو اندازہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، بالکل ٹھیک اندازہ کر لیتے تھے۔ غلطی کا چانس بالکل بہت تھوڑا سا تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مدنی عرصہ یعنی 11 سالوں میں صرف ایک بار وقت سے پہلے اذان دے دی تھی۔ اس کی وجہ بھی نیند کا آ جانا تھا۔ جیسا کہ آج کل کسی سمجھدار نابینا سے ٹائم پوچھ کر دیکھ لو، پرفیکٹ ٹائم بتائے گا، کیونکہ اس کا روزانہ کا کام ہے۔ جس زمانے میں صبح صادق و کاذب کو دیکھا جاتا تھا، اس دور میں لائٹیں نہیں تھیں۔ اب تو ستارے مکمل طور پر مشکل سے نظر آتے ہیں، وہ بھی اس علاقے میں جہاں لائٹس بہت تھوڑی ہوں، یعنی دیہاتی علاقوں میں۔ تو صبح صادق کیسے نظر آئے گی جس کے نمودار ہوتے ہی سحری بند کرنی ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں کوئی بزرگ یا ماہر ایسا انسان نہیں مل سکے گا جو صبح صادق و کاذب کو پہچان سکتا ہو۔ اس لیے جب گھڑیاں شروع ہوئیں تو بڑی ہی احتیاط سے جنتریاں اور ٹیبل بنائے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ صبح صادق کو دیکھنا بند کر دیا گیا اور گھڑی کو دیکھا جانے لگا۔